آج ماہ رجب کا وہ بابرکت جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ جو شخص بھی آج جمعۃ المبارک کے دن یہ صورتیں اس طرح ملا کر پڑھ لیتا ہے، کہتے ہیں اگر کوئی فقیر کوئی غریب بھی یہ عمل اس طرح کرتا ہے تو وہ بھی غنی ہو جاتا ہے۔ جو شخص مالدار بننا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو ضرور کر لے۔ عمل انتہائی آسان سا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے۔ میں عمل کو بالکل اختصار کے ساتھ لفظ با لفظ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو اس سے پہلے کئی مرتبہ لوگ ہر سال کرتے ہیں اور جو بھی کرتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ہر طرح کی کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ اب آپ نے عمل کو کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے عمل کرنے سے پہلے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے۔ آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ قرض کی نیت کریں گے، یا اللہ میرا اوپر قرض ہے، اس قرض میں میری مدد فرما دے۔ یا آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں تو گھر کی نیت کریں گے، آپ کے پاس کاروبار نہیں تو کاروبار کی نیت کریں گے۔ دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، آپ اس کی نیت کر کے اس عمل کو کریں گے۔ دیکھیں یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن کو جو شخص بھی پڑھتا ہے پورے سال اس بندے کو پھر کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ اس کے لیے ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام فرماتا ہے جہاں پر اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس کا یہ آخری ہو سکتا ہے جمعۃ المبارک ہو، تو جو شخص بھی اس جمعۃ یہ دیکھیں یہ ماہ یعنی کہ شب معراج سے پہلے والا جمعہ ہے اور یہ آخری جمعہ ہے، تو آپ اس دن میں اس عمل کو جب اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض اللہ والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے وہی بیٹھے بیٹھے جس چیز کی طلب کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے، گاڑی مانگے، دولت مانگے، عزت مانگے، شہرت مانگے، اگر یہ ساری چیزیں بھی مانگتا ہے تو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 70,000 حاجتیں بھی اگر بندے کی ہوں تو اللہ غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ اب کہتے ہیں کہ جو بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے نیت بتائی اسی طرح نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم۔ اور درود ابراہیم یہ وہ درود پاک ہے جو اس کا تعلق اسی مہینے کے ساتھ ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ پاک کی جن صورتوں میں یعنی کہ ذکر کیا گیا ہے ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے مانگنا، اور ایک خاص دعا آج کے جمعہ کی میں آپ کو بتاؤں گا، جو شخص بھی اس دعا کو اس عمل کے آخر میں پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کی ہر دعا قبول ہوگی، یعنی وہ بندہ مستجاب الدعوہ بن جائے گا، اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عمل کی ترتیب کو خاص کر سمجھنا ہے۔ اس میں 7 کا عدد آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، یعنی جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ 7 عدد والا جو عمل ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اسی وقت کئی انعامات ملتے ہیں۔ ایک تو جتنی بھی رکاوٹیں جتنی بھی بندشیں ہوتی ہیں اس کے کاروبار میں، رزق میں، مال و دولت میں، جس چیز میں بھی جو رکاوٹ ہوتی ہے اللہ اپنے فضل سے سب رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اور بھی ہزاروں فائدے ہیں، یعنی کہ جو حاجت ہوتی ہے اللہ اس کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے پورا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے سب سے پہلے جس طرح درود پاک کا میں نے آپ کو بتایا درود پاک پڑھنا ہے، اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر دوگنا ملتا ہے۔ آپ یہ عمل ایک بار کریں گے
تو اس کا اجر و ثواب آپ کو دگنا ملے گا. یعنی جو چیز آپ اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے اس کی ہر چیز یعنی کہ اس سے آپ کو دگنی اللہ کی بارگاہ سے عطا کی جائے گی، یعنی 2 گنا آپ کو ملے گا. اگر مثال کے طور پہ آپ 1 لاکھ مانگتے ہیں تو رب 2 لاکھ عطا فرمائے گا، 2 مانگتے ہیں تو 4 ملے گا. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اس میں جو کچھ بھی بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اس عمل کی کئی بار اس کے معجزات، اس کی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں. تو اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے پچھلے سال اس عمل کو کیا تھا اور الحمدللہ انہوں نے پھر فیڈ بیک دیا تھا، کمنٹ میں بتایا تھا ہمیں اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو لوگ تو ہر سال یہ عمل کرتے ہیں، آپ سب بھی ضرور کریں. اور آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی. جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور بر ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا. اب اس کے ساتھ ہی اگلی بات کو سمجھ لیجئے گا، آپ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سے ابتدا کرنی ہے. دیکھیں قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے، قرآن کی ابتدا بھی اس سے ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے تمام رحمت والے الفاظ کا استعمال کیا ہے. یعنی یہ سورۃ الفاتحہ کہلاتی ہے. تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، آخر میں لفظ آمین کو آپ نے پڑھتے جانا ہے. جو سورت یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی پھر وقفہ کیے بغیر، کسی سے بات کیے بغیر، کسی سے کلام کیے بغیر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جانا ہے. دیکھیں جمعۃ المبارک کے دن آقا فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کوئی ایک بھی مجھ پر درود پڑھے تو اس کا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک وہ بندہ درود پڑھنے سے فارغ نہ ہو جائے. تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن خاص مجھے عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دن کسی کو عطا نہیں کیا. تو جو اس دن میں اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ پھر اس کو رد نہیں فرماتا، ہر چیز اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اس بندے کے حق میں اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور دیکھیں میری اور آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن اللہ اپنے نوری ملائکہ فرشتوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، وہ ہر فرشتے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. دیکھیں جبل کاف کے پیچھے ایک سفید قسم کی زمین ہے اور جس میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں. یہ حدیث پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی. حضرت ابو عمر اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترتیب کے ساتھ ارشاد فرمایا. تو دوستو اسی طرح جس میں کسی قسم کی کوئی جڑی بوٹی نہیں، وہ چاند کی طرح سفید ہے، اور جو بندہ یہ عمل کرے گا اس کی زندگی کو روشن کر دیا جائے گا. دیکھیں چاند کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج کی روشنی گرم ہوتی ہے، اس لیے اس بندے کی زندگی روشن ہوگی. یعنی اس کے بندے کی زندگی میں جو گرمی ہے وہ نہیں آئے گی، یعنی کہ اس کی پریشانیاں نہیں آئیں گی، ہمیشہ وہ خوشحالی کی زندگی گزارے گا، محبت والی زندگی گزارے گا، کبھی اس کو کسی کی محتاجی کا سامنا نہیں اٹھانا پڑے گا. اس لیے دوستو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اور سب سے زیادہ اس کو عطا کرے گا جو آج کے دن اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے پڑے گا. اب آپ نے جب عمل کی ابتدا کرنی ہے نیت کر لینی ہے اور یہ بات کہنی ہے اللہ تیری رضا کے لیے میں تیری عبادت کرنے لگا ہوں، تو میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد جس ترتیب کے ساتھ میں نے بتائی، اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے. دوسری سورہ مبارکہ اس کے ساتھ ملی ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے درمیان وقفہ نہیں ڈالنا، نہ ہی کسی سے بات کرنی. اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو آخر تک پڑھتے جانا ہے. جو جو چیزیں بتاتا جاؤں گا وہ پڑھنی ہے. آخر میں ایک مختصر سی دعا بتاؤں گا جس کے ذریعے اللہ تعالی ہر دعا کو قبول فرمائے گا. دیکھیں حضور فرماتے ہیں وہ جو چاند کی طرح سفید زمین ہے نا، اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. اگر کوئی سوئی بھی اس میں گر جائے نا تو وہ انہی فرشتوں پر گرتی ہے. ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ کے برابر ہے. ہر ایک جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. وہ سب فرشتے ہر جمعے کی رات کو، یعنی کہ یہ جو ماہ رجب کا جمعہ ہے، اس کی رات میں جبل کاف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. یہ جو آج کی رات ہے، آپ اس عمل کو رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں. اب سنتے جائیے گا اسی عمل کو. اسی واقعے کے اندر میں اسی حدیث پاک
پاک بس اختتام ہونے والا ہے، اس کے بعد میں روٹین وائز آپ کو وظیفہ بتاتا چلوں گا تاکہ کسی قسم کی آپ کو مشکلات اور کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے آہو زاری کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب تک صبح روشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہر اس شخص کو بخش دے جو بھی جمعۃ المبارک کے دن تیرے حبیب کی ذات پر درود پڑھے، اللہ پاک یعنی کہ تیرے حبیب کی ذات پر درود پاک پڑھے، غسل کرے اور جمعہ پڑھے، اور جو شخص بھی ان فرشتوں سے بلند آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو شخص بھی اس رات میں یا دن میں جمعۃ المبارک کے دن میں اس عبادت کو کرتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ہر اس فرد کی بخشش فرما دیتا ہے جو اس طرح عمل کر لیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بابرکت صورتیں ہیں اور کس قدر انسان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہوگی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تقریباً ہر شخص کو آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ قرآن پاک کے اوپر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں آیت الکرسی کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی فرمان موجود ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی کہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جو کوئی رات کو سوتے ہوئے پڑھے گا وہ اور اس کا پڑوسی اور اس کے دوسرے گھر والے تمام شیطان چور سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث پاک میں بھی ہے جو کوئی مصیبت میں سختی کے وقت آیت الکرسی کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سن لے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں مدد والی ہیں، اس کے ذریعے اللہ کی خصوصی مدد ملتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہوگا جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ ترتیب میری نہیں بنائی ہوئی، میری نہیں بتائی ہوئی، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ایک اللہ والے کی بتائی ہوئی ہے، اور پھر اس عمل کو ہر سال کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں جو بھی کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اس کے کام سارے خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں فرشتوں کی دعا، جیسے میں نے کہا فرشتوں کی دعا میں بھی بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی نے گدھے کے اوپر گندم رکھی تھی، اسے چکی کی طرف لے گیا، وہ کہتا ہے وہاں جا کر جب میں نے گدھے سے گندم اتاری تو وہ گدھا مجھ سے بھاگ گیا۔ میرا ایک ایسا پڑوسی تھا کہ اس کی اور میری زمین قریب قریب تھی، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا آج پانی کی تمہاری باری ہے، لہٰذا اپنی زمین کو سیراب کر لے ورنہ تجھے پھر اپنے پانی کی باری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے وہ جمعہ کا دن تھا، میں نے آپ سے کہا کہ جمعہ کی نماز میرے نزدیک ہر چیز سے افضل ہے، پسندیدہ ہے، میں نے اپنے تمام کام چھوڑ دیے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کر لی ہے۔ جب گھر کی طرف واپس آیا دیکھتا کیا ہوں، گندم پر چکی ہے، روٹی پک چکی ہے، زمین سیراب ہو چکی ہے، گدھا بھی واپس گھر پہنچ چکا ہے۔ میں نے اپنی یعنی کہ سارے کام اس بندے کے خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو بھی بندہ آج کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے۔ تو جو نوجوان ہے، جو میرے بھائی ہیں، انہوں نے آج جمعۃ المبارک کو ضرور ادا کرنا ہے، اس جمعۃ المبارک کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ یہ عمل جمعہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جمعہ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے اس جمعہ کی فضیلت کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے، اس لیے اس جمعے میں آپ نے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا، آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ دیکھیں اس عمل کی برکتیں میں جتنی بھی بتاتا رہوں آپ سنتے رہیں گے، اور اس لیے کہ میں اب ان کی فضیلت کو الگ رکھ کر صرف عمل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کر لیں۔ دیکھیں میں دو بھائیوں کی وہ حکایت وہ بات پڑھ رہا تھا کہ جنہوں نے اس عمل کی اتنی برکتیں حاصل کی کہ آج دنیا پر راج کر رہے ہیں، آج ہر طرف ان کا چرچا ہے، ہر شخص ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر شخص ان کے ساتھ بلائی کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظمت رکھی ہے کہ باقی اس کے تمام بعد میں آتے ہیں، یہ مہینہ سب سے پہلے آتا ہے، اور اس مہینے کا تعلق بھی میرے رب کے ساتھ ہے، تو جو رب کی عبادت کرے گا انشاءاللہ تعالی کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس آیت مبارکہ
مبارکہ جو قرآن مجید کی جو ابھی میں نے پڑھ کر سنائی ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے گا، یہ ٹوٹل کتنی چیزیں ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، یہ تعداد آخر میں آپ کو بتا دوں گا، آپ نے بس اب ترتیب کے ساتھ سنتے جانا ہے۔ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی وہ بابرکت سورت پڑھنی ہے۔ دیکھیں اگر گھر کے اندر جتنی بندشیں ہوں، بعض اوقات بندش ہو جاتی ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی کام چلتا چلتا رک جاتا ہے، گھر بناتے بناتے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے ان مسائل سے نکلنے کے لیے اس عمل کو پانی کے گلاس کے اوپر کرنا ہے۔ یہ پانی زندگی بھر آپ کے کام آئے گا۔ دیکھیے اب آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے پانی کا گلاس سامنے رکھ کر عمل کا آغاز کیا، اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھا، سورۃ الفاتحہ پڑھی، قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو پڑھا۔ اب آپ نے اس پر سورۃ الکافرون پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اگر یہ عمل آپ خود نہیں کر سکتے، گھر میں کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، بھی آج یہ عمل کسی ایک گھر میں بھی ہو جائے گا تو گھر کا بچہ مالا مال ہو جائے گا، گھر کے بچے کی قسمت بدل جائے گی، بچے کا مقدر بدل جائے گا، بچے کی قسمت سنور جائے گی۔ ایک روایت ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے پہاڑ کی طرف گئے، آپ نے ایک ایسی قوم دیکھی جو کوشش اور محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی۔ جب آپ نے ان سے سوال کیا، انہوں نے عرض کیا ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں، ہم اس مقام پر 70 برس سے محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا لباس صبر کا لباس ہے، زمین کی جڑی بوٹیاں ہمارا کھانا ہے، بارش کا پانی جو ہے وہ ہمارے پینے کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کی طرح عبادت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ جس میں وہ اس طرح یعنی کہ جمعہ کی ادائیگی کر لیں اور مجھے راضی کرنے کے لیے اس طرح عمل کر لیں، تو میں رب وہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ وہ کون سا ایسا دن ہے کہ جس میں یہ عمل کر لیں تو آپ ان کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اگر وہ اس طرح عبادت کر لیں جس طرح میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، نماز جمعہ کو ضرور پڑھیے گا، 2 رکعتیں آپ اگر پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ خواتین کے اوپر تو جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں کے اوپر جمعہ فرض ہے، تو وہ ضرور جمعے کی ادائیگی کریں، اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ دیکھیں ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو دیا تھا، اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے تھا، سوار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے تھا، منگل کا دن زکریا علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے تھا، بدھ کا دن یحییٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تھا، جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تھا، جمعہ کا دن حضور علیہ السلام اور اس امت کے لیے ہے۔ تو یہ کتنی سعادت والی بات ہے کہ اس سے پہلے جمعہ کا دن کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کے بعد جو سورہ مبارکہ پڑھی وہ سورۃ اخلاص ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے سورت بتائی اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتنی بابرکت سورت ہے، یہ کیا ہے کہ اس کو صرف ایک بار پڑھیں تو اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس کو آج پڑھے گا انشاءاللہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنے شہیدوں جتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ بعض نے کہا کہ 1400 شہیدوں جتنا اس بندے کو اجر و ثواب رب کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا، اور جس بندے کو اتنا اجر و ثواب ملے، اس کے گناہ ختم ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو پھر جس سے رب راضی ہو جائے وہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ پھر اس کو رد نہیں فرماتا، اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے آج کے دن سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا، انہوں نے عرض کیا یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے عید بن جائے اور آپ اس کے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بنے۔ اس آئینے کے درمیان ایک نقطہ تھا، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ نقطہ کیا ہے؟ سیدنا جبریل امین نے عرض کی یہ 24 گھنٹے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے جو شخص اس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور جمعہ کا دن یہ سارے دنوں کے سردار دن ہے۔
اس لیے جو آج سردار دن میں اس طرح رب کی عبادت کرے گا اللہ کبھی بھی اس کی عبادت کو رد نہیں فرمائے گا، ہر حال میں اللہ قبول فرما لیتا ہے اور اللہ اس بندے کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ اخلاص کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ ٹوٹل آپ کی 4 چیزیں ہو گئی۔ اب اسی طرح جو 5ویں چیز آپ نے پڑھنی ہے، اسی طرح 7 کام آپ نے کرنے ہیں۔ یہ 7 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، یہ 7 نسلوں کو سنوارنے کے لیے ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ 7 نسلیں آپ کی کامیاب رہیں اور 7 نسلوں تک اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور آپ کی 7 نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو پھر آج رب کی بارگاہ سے اس عمل کی برکت سے حفاظت مانگ لیں، رزق مانگ لیں، جو کچھ مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ اس لیے دوستو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے کی کس قدر شان ہے، کس قدر عظمت ہے، کس قدر فضیلت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے خود ارشاد فرمایا اگر تم موت کے وقت پیاس سے راحت چاہتے ہو نا، تو جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، نہیں شیطان سے نجات کا ارادہ چاہتے ہیں، تو وہ ان مہینوں کے اندر کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت زیادہ کریں، گناہوں پر ندامت کے ساتھ احترام کریں، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والے کو یاد کرو تاکہ تم سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس مہینے میں کوشش کرو کہ ضرور روزے رکھنے کی، اور روزے رکھنا یہ کتنی سعادت مندی ہے۔ آقا علیہ السلام ان مہینوں میں روزے رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ آیات گھر اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہیں، خصوصاً مقروض لوگوں کا۔ جب کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیں، اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ گھر کے اندر جتنے مسائل ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل کو جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یقین جانے ایک بہت بڑے اللہ والے کا بتایا ہوا ہے یہ، کیونکہ شیاطین اور تمام چیزیں اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں، اس بندے سے دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آخری سورت ہے اس کے بعد ایک کلمہ شریف بتانے لگا ہوں، اس کے بعد آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس۔ یہ تمام صورتیں جتنی بھی میں نے بتائی ہیں ہر ایک کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب اس طرح پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دوستو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اسی طرح یہ 7 کا عدد 7 بار مکمل ہوا، اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی، بشرط ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام